بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 143 ہے، جہاں سے آج کی بات کا آغاز ہوگا۔ 142 نمبر کی آیت ہے اور دوسرے پارہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس دوسرے جز کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پہلے بھی ایک مقام پہ یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا لیا، یعنی کچھ مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو اس آیت میں اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ اختیار کیا، اپنا قبلہ بنایا، تو جب اللہ کے حبیب اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے تو یہودیوں نے اس بات پر اعتراض کیا، کیا کہ یہ قبلہ تو ہمارا ہے، ہم اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں یا اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تمہاری عبادت عبادت ہے، نہ تمہارا قبلہ قبلہ ہے، اور تمہارا قبلہ ہر بار بدلتا ہے، کبھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہو، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہو، یعنی یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو جب یہ اعتراض کیا، کیونکہ قبلہ بھی اللہ کے ہی حکم سے آپ نے تبدیل فرمایا تھا، بیت المقدس سے پھر قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جب یہ باتیں بڑھائیں کہ ان کا کوئی قبلہ نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور رب نے ایسے لوگوں کی سوچ، ان کے ذہن کو کس چیز سے تشبیہ دیا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یعنی اب کچھ بے وقوف لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ یعنی جب قبلہ پھر گیا اور پھر خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو رب نے اس چیز سے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، جب آپ اپنے قبلے کو خانہ کعبہ پھر سے بنائیں گے تو کچھ بیوقوف لوگ ہوں گے ایسے جو یہ اعتراض کریں گے، جو یہ کہیں گے
کہ کس نے ان کے چہرے کو، ان کے رخ کو قبلے سے پھیر دیا. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اے محبوب آپ فرما دیجئے پورب اور پچھم یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ چلاتا ہے. تو جو بھی کام ہے، جو نظام دنیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے چل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل کے اندر بھی جو اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی رنگت ایسی ہوگی، ان کا قد ایسا ہوگا، وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، ان کے چلنے پھرنے کا انداز یہ ہوگا، ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، ان کا یعنی وہ خاتم النبیین ہوں گے، نبیوں کو ختم کرنے والے ہوں گے، سب سے آخری ہوں گے. انہی اوصاف کے ساتھ ساتھ توریت کے اندر ایک وصف اور تھا، اور وہ وصف تھا کہ اللہ کے آخری نبی ذو قبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلے والے ہوں گے. وہ بھی اور ان کی امت بھی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گی، یعنی خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرے گی اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرے گی. تو یہودیوں نے ان اوصاف کو پڑھا. رب تبارک و تعالیٰ جو ان کو نادان اور بے وقوف کہہ رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تمہارے علم میں، تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے آخری نبی دو قبلے والے ہوں گے، پھر بھی تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ ان کے قبلے کو کس نے پھیر دیا جس طرف وہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بد عقل اور بے وقوف لوگوں سے تشبیہ دیا ہے. اب اس میں جو قبلے کی بات ہے اور کہ انسان کا قبلہ، جب تک اللہ کے محبوب مکہ شریف میں رہے تو اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. اور پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور جب مدینہ طیبہ آئے تو اللہ کے محبوب نے غالباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. اور پھر آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ، یعنی یہ یہود و نصارہ طعن و تشنیع کرتے تھے کہ تمہارا قبلہ بھی نہیں رہا، جو ہمارا قبلہ ہے تم نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو یہ طعن و تشنیع کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ پھر سے خانہ کعبہ ہو جائے. اور آپ جو مسجد قبلتین ہیں اس وقت، اس میں آپ نماز ادا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہی نازل فرمائی. چھٹے پارے کے اندر وہ پوری آیت مبارکہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یعنی آپ نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کی ہی حالت میں آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر رہے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن میں ذکر فرمایا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یعنی اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانا آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو اے محبوب، آپ ابھی اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. تو اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران نماز کی ہی حالت میں اپنا چہرہ جو تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اور جب آپ نے پھیرا تو جو پیچھے آپ کے صحابہ کرام تھے، جو مقتدی حضرات تھے، ان سب نے بھی اپنا چہرہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. تو پھر اس وقت سے آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہے گا. اب اس میں کچھ باتیں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ قبلہ جس طریقے سے آج مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے جو فرشتے آسمان دنیا پر رہتے ہیں تو ان کا بھی ایک قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. جیسے مسلمان
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جو مسلمانوں کا قبلہ رہا وہ خانہ کعبہ ہی رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو مسلمانوں کا انبیاءوں کا قبلہ رہا وہ بیت المقدس رہا۔ یعنی بہت سے انبیاء کرام جو ہے سرزمین فلسطین جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے وہیں آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، تو بہت سے انبیاء کرام کا جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے۔ لیکن ہم سب کے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، اور ان کی امت کی بھی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو تو اس کا قبلہ خانہ کعبہ رہا اور کسی نبی کا قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن یہ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے کہ آپ کا بھی قبلہ یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں رہا، اور آپ کی امت کا بھی قبلہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس یہ دونوں رہے۔ یہ بھی اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ پھر اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں، اب باتیں اس میں بہت ہیں کہ قبلہ جو تبدیل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور اس قبلہ کے تبدیل ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نماز انسان جب پڑھتا ہے تو نماز کے اندر دل کی حاضری جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ کا دل، آپ کا ذہن جو ہے وہ اس چیز پر رہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب دل کی حاضری ضروری ہے اور سکون کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو سکون جب ہی حاصل ہوگا کہ جب انسان کسی کی طرف دھیان نہ دے، ٹھیک ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہوگا کہ ایک طرف رخ کر کے، جب آپ اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب کر لیں گے، اور جب آپ ایک طرف اپنا رخ کر لیں گے تو آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ کا دھیان بھی اسی چیز پر رہے گا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا چہرہ کیا ہوا ادھر، کوئی کیا ہوا ادھر، کوئی کیا ادھر، کوئی کیا ادھر، تو کیا ہوا، انسان کا ذہن بھی بٹے گا کہ جو ہمارے ساتھ والا کھڑا ہوا ہے اس کا چہرہ ادھر ہے، جو ہمارے دائیں جانب کھڑا ہے اس کا چہرہ ادھر ہے، جو ہمارے پیچھے کھڑا ہے اس کا چہرہ ادھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ جو مسلمانوں کا بنایا تاکہ انسان کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ ایک ہی جانب رہے، اور نماز کے اندر اس کو قرار حاصل ہو اور اطمینان حاصل ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور محبت یہ رب کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہر شخص علیحدہ جہت پر نماز پڑھے گا تو اختلاف ظاہر ہوگا، اور ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی ایک ہی طرف نماز پڑھیں، کہ ظاہری اتفاق سے دلی اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا ظاہر میں اختلاف ہوگا تو اس کے دل کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوگا، اور اس کو جو سکون اور اطمینان حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہ ہوگا۔ پھر ایک حکمت یہ ہے کہ بعض جگہ بعض سے افضل ہیں جس سے لوگ فیض پاتے ہیں، تو قبلہ زمین کے دوسرے حصوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو خانہ کعبہ جہاں موجود ہے تو بہت سے حصوں سے خانہ کعبہ کی سرزمین اور وہ مقام جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں رب کی خاص تجلی ہوتی ہے اسی جگہ کو ہم اپنا قبلہ اختیار کر لیں اور اسی کی طرف رخ کر کے ہم اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ اب یہ تو ہو گیا قبلہ۔ اب قبلہ بدلا کیوں؟ تو اس کی بھی کچھ وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ بعض قبلہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے، یعنی قبلہ سے اللہ کے حبیب کی عظمت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبلہ کو عزت اور عظمت حاصل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سارے انبیاء کرام کے کمالات ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز ادا کریں۔ مرضی الہی یہی تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت دی جائے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبہ میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی اللہ کے محبوب نے انبیاء کرام کی نماز ادا کروائی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے اور اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمانوں کی یعنی مسلمان جو ہے وہ کسی سمت کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبلہ بنایا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کعبے کی عبادت نہیں کرتا ہے، بیت المقدس کی عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ تو ایک رخ ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہے۔ ہم نے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے، اور اس وقت کے جو حضرات تھے انہوں نے اپنے چہرے کو بیت المقدس کی طرف کیا تھا، لیکن حقیقت میں جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ تبدیلی جو آئی تو اس میں یہ تھا کہ کتابوں میں حضور علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ نبی القبلتین ہے، یعنی دو قبلوں والے پیغمبر۔ گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزمان نبی الحرمین امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینۃ الطیبہ کے اندر آپ وفات پائیں گے، اور ان کی ابتدا ایک قبلے سے یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرے قبلے یعنی خانہ کعبہ پر ہوگی۔ تو یہ سارے اوصاف تھے جو توریت کے اندر بھی مذکور تھے اور انجیل کے اندر بھی مذکور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کے اندر اسی چیز کو واضح فرما دیا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، یہاں سے قرآن کی اس آیت سے ہم کو معلوم چلا کیا کہ جو رب نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ، یعنی وہ لوگ بے وقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں۔ اب اس میں اگر کوئی شخص یہود و نصارہ یا کوئی اور جو ہے وہ اس میں طرح طرح کی باتیں نکالے کہ یہ انہوں نے چہرے کو کیوں پھیر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بے وقوف اور نادان کہا ہے۔ اب یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین اس امت کے اندر بھی اور بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی جو شریعت کے اندر مداخلت کرتے ہیں، یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور جو ہم کو حکم دے دیا، اب اگر کوئی شخص جو ہے اس شریعت کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے قانون کو کوئی کالا قانون بتا رہا ہے، تو یہ بھی رب تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی برخلاف جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو طلاق ثلاثہ آج چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ آج ایسے پیدا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی طلاق نہیں ہوتی، تو جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اب اس فرمان کے خلاف ہم جا رہے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر مداخلت کرنا ہے، اور ایسے لوگ بھی اسی فہرست میں شامل ہوں گے، اسی گروہ میں شامل ہوں گے جو یہود اور نصارہ کا ہے۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شریعت یہ ہے، اس لائن پر تم کو چلنا ہے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز اس آیت مبارکہ سے جو ہم کو حاصل ہوئی کہ انسان کا فائدہ کیا ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، رب انہیں دشمنوں کے مقابل جوابات عطا فرماتا ہے، یعنی دشمنوں نے اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کا یہ جواب عنایت فرمایا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراضات پڑیں ان کا رب تبارک و تعالیٰ براہ راست حکم دیتا ہے تاکہ حضور کی ذات پاک ان اعتراضات سے محفوظ رہے، جیسے تبدیلی قبلہ وغیرہ، ورنہ بہت سے وہ احکام ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر انتظار وحی کیے خود ہی جاری فرما دیے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتراض کا خود دفاع فرماتا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔
پھر رب تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ کے آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات اس طرح سے ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ یعنی یہاں پر امت محمدیہ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کا تمام امتوں پر مقام افضل اور اعلیٰ رکھا ہے۔ یعنی جو سرکار علیہ السلام کی امت ہے یہ تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ یعنی اس امت کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اب مثال کے طور پر جو انبیاء کرام پہلے آئے اور چلے گئے، تو ان نبیوں کی امتیں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی اور ان سے رب تبارک و تعالی سوال و جواب کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے میری عبادت کی یا نہ کی، تو معاذ اللہ رب العالمین وہ ایسی امتیں ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اب رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ان نبیوں کے یعنی ان امتوں کے نبیوں سے کہ تم نے ان کو بتایا یا نہیں بتایا، تو وہ نبی کہیں گے کہ اے رب ہم نے ان کو بتایا لیکن انہوں نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا۔ اب یہ یعنی اس وقت اور ان نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلائیں گے اور رب کے سامنے یہ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ چلو امت محمدیہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ رب تبارک و تعالی نے ان کو قرآن عطا کیا اور اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ پہلے کے جو نبی آئے انہوں نے اپنی امتوں کو واعظ و نصیحت کی، ان کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی۔ تو جب امت محمدیہ سے سوال ہوگا تو امت محمدیہ کہے گی کہ یا رب ان نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو واعظ و نصیحت کی تھی لیکن ان امتوں نے ان کو نہیں مانا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے جو نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تو ان کی گواہی بھی جو ہے وہ امت محمدیہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا اور اسی چیز کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل اور اعلیٰ کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں گے۔ یعنی امت محمدیہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزرے ہوئے نبیوں کی بھی گواہی دے گی کہ ہاں اے رب یہ اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی امتوں کو تلقین کی، اپنی امتوں کو واعظ و نصیحت کی، انہوں نے ان کو سمجھایا، لیکن ان کی امت کا ایک بڑا گروہ اور جماعت جو تھی انہوں نے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان کی صداقت اور سچائی بھی امت محمدیہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گی۔ اسی چیز کو رب تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا اور رب ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ اب اس میں امت محمدیہ کی کچھ خصوصیات ہیں، ایک دو خصوصیت سماعت فرمائے اور پھر انشاءاللہ بات آگے ہوگی۔ مسلمانوں میں رب کے فضل سے بہت خصوصیتیں ہیں جن میں سے کچھ رب تبارک و تعالی نے اور مفسرین کرام نے الگ الگ تفاسیر کے اندر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت تو امت محمدیہ کی یہ ہے کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو۔ اب ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا، کہ ان کی کیا حرکتیں تھیں، کیا ان کے فعل تھے، کیا ان کے اعمال تھے، یعنی ان کی جو غلط چیزیں تھیں ان کا آپ کو علم ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بعد میں پیدا کیا، اور جب یہ بعد میں ہے
تو اب اس کی خرابیوں کو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ ایک تو چیز رب تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اس امت پر کہ اس امت کو سب سے پچھلا بنایا تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو اور اس کے عیب نہ کھلیں۔ گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں جس سے وہ قیامت تک بدنام ہوتے رہیں گے۔ ہمارے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی اور نہ ہمارے عیب کھلیں گے، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ سب کی گواہی دے سکے، کیونکہ گواہی واقعے کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے۔ اب واقعہ پہلے ہو گیا، اب جب گواہی کی ضرورت پڑے گی تو امت محمدیہ جو نبی آ چکے ہیں ان کی بھی گواہی اللہ کے سامنے دے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ امت یہود کی تفریط اور عیسائیوں کے افراط سے پاک ہے اور اس کے عقائد اعمال درمیانی ہیں۔ تفریط اور افراط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بڑی سختی تھی، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر کہیں پہ نجاست بدن پر لگ جاتی تو اس نجاست والی جگہ کو کاٹ کے پھینکنا ہوتا تھا، تب آپ کا جسم پاک ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور ان کی امت میں بڑی آسانیاں تھیں، بہت آسانیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو افراط اور تفریط کے درمیان بنایا ہے، نہ بہت سختی ہے اس امت کے اندر اور نہ بہت آسانی ہے۔ پھر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یعنی امت محمدیہ میں ہمیشہ علماء اور اولیاء رہیں گے، قیامت تک علماء کرام بھی آتے رہیں گے اور اولیاء کرام بھی آتے رہیں گے، پچھلی امتوں کی طرح سب گمراہ نہ ہو جائیں گے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جسم شریعت سے اور ان کے قلب طریقت اور معرفت سے منور رہیں گے، یعنی علماء کرام کے جسم اور ان کے قلب جو ہے وہ طریقت اور شریعت سے منور رہیں گے اور تابناک رہیں گے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زبان حق کا کلم ہے، جس چیز کو یہ اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس کو برا کہیں وہ اللہ کے نزدیک بری ہے۔ یعنی علماء اہل سنت کی یہ خصوصیات ہیں کہ ان کے نزدیک جو چیز اچھی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، اور علماء کے نزدیک جو چیز بری ہو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہوتی ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت سارے نبیوں کی گواہ اور ظاہر ہے کہ گواہ مدعی کو بڑا پیار ہوتا ہے کہ اس کی گواہی سے وہ مقدمہ جیتے گا، لہٰذا یہ سب پیغمبروں کے محبوب ہیں۔ یعنی امت محمدیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کی امت محمدیہ محبوب رہے گی۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب لوگ مسلمانوں کے حاجت مند ہیں، مسلمان کسی قوم کے محتاج نہیں، اس لیے دنیاوی حکومتیں اسلام سے قوانین لیتی ہیں اور کفار قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس سے بے پرواہ ہو گئے، اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن بھی دیا اور احادیث بھی دی، اور نظام زندگی ایک مومن کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے اس ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ہم سے سبق سیکھتی ہیں، نظام زندگی سیکھتی ہیں، کیسے کامیاب ہونا ہے یہ قرآن و حدیث سے سیکھتی ہیں، لیکن جس کے لیے قرآن ہے وہ اس چیز سے بہت دور ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی امت کے علماء یعنی علماء بنی اسرائیل کہ انبیاء کی طرح ہوگی، یعنی اس امت کے جو علماء ہیں وہ علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہوگی، یعنی دین کے مددگار ہیں۔ ان میں مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، فقہا ہوں گے، اور تا قیام قیامت اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ غوث بھی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ خصوصیات اور امتوں میں نہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے کہ یہ انعام و اکرام کی بارش اس امت پر نازل ہو رہی ہے۔